تم کو اپنی شکست دکھتی ہے یا میرے حوصلے سے خائف ہو؟ سعدی جب آفس سے نکلا تو اس کا چہرہ زرد تھا اور آنکھیں گلابی۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے اس نے ہاشم کے آفس کے باہر ہال پار کیا جس میں صرف حلیمہ سیکریٹری کا ڈیسک تھا۔ آگے لمبی راہداری تھی جس کے آگے لفٹ تھی۔ جگہ ایسی تھی کہ ہاشم کے آفس میں کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، اس کا علم حلیمہ یا چند گارڈز کے علاوہ اس فلور پہ کسی اور کو نہیں ہوتا تھا۔ اور ابھی ہاشم کے آفس سے نکلنے والے لڑکے کا چہرہ ایسا بے رنگ ہو رہا تھا کہ وہ بھی سر اٹھا کر دیکھنے لگی، اور پھر نگاہوں کا زاویہ بدلا۔ سعدی کے عقب میں نوشیروان لمبے لمبے ڈھک بڑھتا چلا آیا، چہرے پہ دبا دبا غصہ لیے۔ اس کا انداز جارحانہ تھا۔ سعدی کے ساتھ سے گزر کر وہ سامنے آ کھڑا ہوا۔ سعدی رکا، گلابی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہ میرے بارے میں کیا بکواس کر رہے تھے تم؟ نوشیروان نتنے پھلائے غصے سے پھنکارا۔ اس وقت تو خاموش رہا میں کیونکہ نوشیروان، جب دو مرد آپس میں بات کر رہے ہوں تو تمہیں چاہیے کہ تم خاموش ہی رہو۔ سعدی سرخ پڑتی آنکھوں سے بلند آواز میں ایسا چبا چبا کے بولا کہ نوشیروان کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ منہ یوں ہو گیا جیسے تماچا مارا گیا، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہہ پاتا خنکیوں سے اسے نظر آیا ہاشم کی سیکریٹری نے ہنسی چھپانے کو چہرہ جھکایا تھا۔ نوشیروان نے لال ببو کا چہرہ اس طرف پھیرا۔ کیا یہ ہنسی روک رہی ہے؟ کیا یہ مجھ پہ ہنسی ہے؟ وہ ایک دم جارحانہ انداز میں اس ڈیسک تک آیا۔ کیا فنی لگ رہا ہے تمہیں، ہاں؟ زور سے زمین پہ رکھے سسٹم یونٹ کو ٹھوکر ماری۔ باری یونٹ ایک طرف کو لڑکا۔ حلیمہ کی مسکراہٹ غائب ہوئی، ہکا بکا سی اٹھی۔ سر، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بکواس کرتی ہو میرے آگے؟ نوشیروان نے برہمی سے بازو مار کر میز کی چیزیں گرا دیں۔ میرا غصہ ایک کمزور لڑکی پہ نکال رہے ہو؟ مرد بنو نوشیروان، مرد بنو۔ اور بس ایک قہر آلود نظر اس پہ ڈال کر اپنا فون اٹھا کر آگے بڑھ گیا۔ شیرو تلملا کر واپس گھوما تو دیکھا حلیمہ اسی طرح پریشان کھڑی تھی، چیزیں بکھری پڑی تھی۔ سعدی پہ دبا دبا سا غصہ اور اٹھ کر آیا۔ کھڑی شکل کیا دیکھ رہی ہو میری؟ وہ آگے بڑھا، زور سے اس کی کمپیوٹر اسکرین کو دھکا دیا، وہ لٹ کر دوسری طرف جا گری۔ حلیمہ ڈر کر دو قدم پیچھے ہٹی، ہراساں نظروں سے شیرو کو دیکھا جس کے نقش غصے سے بکھر رہے تھے۔ اسے لگا وہ ابھی کبھی اسے نوکری سے نکل جانے کا کہے گا، مگر نوشیروان کے ذہن میں اس وقت دوسری چیزیں سوار تھیں۔ سعدی کی لفٹ جا چکی تھی، شیرو دوسری لفٹ کی طرف لپکا۔ جرم کی نوعیت میں کچھ تفاوت ہو تو ہو، در حقیقت پارسا تو بھی نہیں، میں بھی نہیں۔ کچہری کی راہداری میں انسانوں کا جمع غفیر تھا، کوئی آ رہا تھا، کوئی جا رہا تھا۔ ایسے میں احمد راستہ بناتے آگے بڑھ رہا تھا، اپنے لاپرواہ اولے کے برعکس۔ آج وہ سیاہ پینٹ کے ساتھ سفید ڈریس شرٹ میں ملبوس تھا، کف بھی بند تھے اور بال بھی پیچھے سیٹ کر رکھے تھے۔ بالآخر وہ رکا، ایک آنکھ کھلے دروازے کے اندر وہ بیٹھی دکھائی دی، میز کے اس پار کرسی پہ براجمان، سر جھکائے، فائل پہ روانی سے قلم چلاتی۔ گھنگھریالے بال کے آنچل میں آدھے بندھے تھے اور ایک لٹ فائل کو چھو رہی تھی۔ احمد فوراً سے دروازے کی اور میں ہو گیا، چند لمحے کے لیے سوچتا رہا۔ یہ میری طرف سے غازی کی شادی کا تحفہ ہے، مگر وہ رکا۔ جب میں چڑیل کی غلط فہمی دور کروں گا، اس حقیقت بتاؤں گا کہ وہ میری غلطی تھی، ورنہ غازی نے اسے استعمال کرنے کی کوشش نہیں کی تھی تو وہ کیا کرے گی؟ سوچنے دو۔ دیوار سے ٹیک لگائے اس نے آنکھیں بند کی اور تصور کرنا چاہا۔ وہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، زمر چہرہ اٹھا کر اسے دیکھتی ہے، چومتی ہے۔ احمد شفیق آبرو اٹھاتی ہے، پھر اندر آنے کے لیے سر کو خم دیتی ہے۔ وہ جھجکتا ہوا اندر داخل ہوتا ہے، تذبذب سے سلام کر کے کہتا ہے، آپ کو شادی کی مبارک ہو۔ میں پہلے اس لیے نہیں آئی کہ آپ کا غازی سے کوئی رشتہ نہیں تھا، مگر اب رشتہ ہے، تو مجھے آپ کی یہ غلط فہمی دور۔ اور وہ بات کاٹ کر کہتی ہے، تہمید کاٹنے اور کام کی بات میں۔ گہری سانس بھر کے رہ جاتا ہے، پھر جلدی جلدی بتانے لگتا ہے، اس دن غازی نے مجھے بصیرت صاحب کے پاس بھیجا تھا جعلی مخبری کرنے، وہ آپ کو استعمال نہیں کر رہا تھا، یہ میری غلطی تھی۔ ایک دم حیرت زدہ رہ جاتی ہے، مسترب سے کھڑی ہوتی ہے۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ جی میم۔ اور وہ مزید تفصیل بتانے لگتا ہے، اور وہ جیسے جیسے سنتی ہے اس کا رنگ زرد پڑتا جاتا ہے، یہاں تک کہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یعنی کہ اس نے کچھ نہیں کیا اور میں ایسے ہی اتنے سال اس کو مورد الزام ٹھہراتی رہی؟ او میرے اللہ، او میرے اللہ! وہ سر دونوں ہاتھوں میں گرائے بیٹھ جاتی ہے۔ کیا وہ مجھے معاف کر دے گا؟ میں نے اس کو اتنا غلط سمجھا۔ احمد نے برا سا منہ بنا کر آنکھیں کھولی، تصور غائب ہوا۔ راہداری میں لوگوں کا شمار سماعتوں میں گونجنے لگا۔ اس نے اپنے سر پہ چپت رسید کی۔ یہ چڑیل اتنی ایموشنل؟ اس نے پھر سے آنکھیں بند کر کے سوچنا چاہا۔ تصور کا پردہ روشن ہوا، وہ زمر کے سامنے کھڑا ہے اور اسے بتا رہا ہے، وہ میری غلطی تھی، غازی نے مجھے بصیرت صاحب کے پاس بھیجا تھا۔ وہ ایک دم سے غصے میں کھڑی ہوتی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہاری بکواس پہ یقین کر لوں گی؟ یہ کہانی کسی اور کو جا کر سناؤ۔ میں جانتی ہوں اس روز اس نے تمہیں میرے پاس مخبری کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ غصے سے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھتے وہ کہتی ہے، اف! احمد نے تلملا کر آنکھیں کھولی، بے بسی سے چوکر تک گردن نکال کر جھانکا، جہاں وہ پرسکون سی سر جھکائے فائل پہ لکھتی جا رہی تھی۔ اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہ جی کرا کر اوٹ سے نکلا اور دروازے کو انگلی سے بجایا۔
لکھتے لکھتے زمر نے سر اٹھایا، اسے دیکھ کر وہ چونکی۔ احمد شفیع! آنبر اٹھا کر قدرے تعجب سے اسے دیکھا، پھر قلم بند کر کے کرسی پر پیچھے کو ٹیک لگائی، سر کے خم سے آنے کا اشارہ کیا۔ وہ متذبذب سا اندر داخل ہوا اور سلام کیا، تھوک نگل کر گلا خشک تر کیا، اس کے عین سامنے آ کھڑا ہوا۔ میں آپ کو شادی کی مبارکباد دینے آیا تھا اور ساتھ میں ایک پرانی غلط فہمی بھی دور کرنا تھی۔ وہ خاموشی مگر نرمی سے اس کو دیکھتی رہی۔ وہ جعلی مخبری جو میں نے کی تھی وہ مجھے آپ کے پاس جا کر نہیں کرنی تھی، غازی نے مجھے بصیرت صاحب کے پاس بھیجا تھا، وہ نہیں تھے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ میری غلطی تھی، اس کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ میں اس طرح کر دوں گا۔ سانس روکے احمد نے رک کر اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھتی رہی، پھر اسی سکون اور نرم انداز میں بولی، مجھے پتہ ہے۔ احمد کے سارے تصورات بھگ سے ہوئے گئے۔ جی؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔ آپ کو کیسے پتہ؟ مجھ سے ہی تو آپ نے پوچھا تھا بصیرت صاحب کا، وہ نہیں تھے تو آپ نے مجھے بتا دیا، میں سمجھ گئی تھی۔ احمد تیزی سے 2 قدم آگے آیا۔ مطلب کہ آپ جانتی ہیں سب، تو پھر غازی سے خفا کیوں ہیں؟ کیونکہ اسے مجھے استعمال کر کے جیل توڑنی چاہیے، ہلکے سے کندھے جھکا کر وہ اسی سکون سے بولی۔ احمد الجھن سے رک کر اسے دیکھنے لگا۔ مگر ابھی آپ نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ میری غلطی تھی، تو زمر چند ثانیے اسے دیکھتی رہی، پھر گہری سانس لے کر کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ بیٹھیے احمد، اتنی عزت کوئی اور وقت ہوتا تو وہ سوچتا، مگر ابھی وہ فوراً سے کرسی سنبھال کر بیٹھا، آگے ہوا، بے چینی سے اسے دیکھا۔ آپ کے انداز سے لگتا ہے کہ آپ ہماری شادی کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں۔ میں اپنے ذاتی معاملات کیوں ڈسکس نہیں کرتی، مگر چونکہ آپ نے موضوع چھیڑا ہے اور اس سے آپ کا تعلق بھی ہے، اس لیے مجھے بتائیے، اس روز کیا تاریخ تھی جب آپ میرے پاس جعلی مخبری لے کر آئے تھے؟ پتہ نہیں، وہ گڑبڑایا۔ اس روز 16 تاریخ تھی۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ اس کے بعد فارغ سے ملنے میں کس دن جیل آئی تھی؟ یقین کیجیے جیل میں مجھے کیلنڈر نہیں دیا گیا تھا، گو کہ یہ میرے پریزنٹ رائٹس کے خلاف تھا، مگر 21 تاریخ کو دوبارہ جیل آئی تھی اور میں نے فارغ کو بہت سنائی تھی، یعنی 4 دن بعد۔ ٹھیک؟ جی ٹھیک، وہ توجہ سے سن رہا تھا۔ آپ نے کس دن فارغ کو بتایا کہ یہ مخبری آپ نے میرے سامنے کی ہے؟ اسی دن 16 تاریخ کو جاتے ساتھ ہی بتا دیا تھا۔ بہت غصہ ہوا تھا مجھ پہ، اس نے کہا کہ وہ آپ کو استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا، اور ہوش سے بولتے بولتے وہ رکا۔ زمر اداسی سے مسکرائی۔ اور پھر فارغ نے کیا کیا احمد؟ اور احمد کو لگا اس کے منہ پہ چابک دے مارا گیا۔ وہ ہنوک کی طرح زمر کی شکل کو دیکھنے لگا، پھر اس نے غائب دماغی سے دہرایا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ بتانے آئے ہیں کہ وہ بے قصور ہے، کیونکہ اس نے کچھ نہیں کیا۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ قصوروار ہے، کیونکہ اس نے کچھ نہیں کیا۔ احمد بس شل سے اسے دیکھا گیا کہ وہ فارغ کی حمایت میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ اسے سامنے کی بات نظر نہیں آئی۔ 16 تاریخ کو آپ نے اسے بتایا کہ آپ نے مجھے استعمال کیا، مجھے اندازہ تھا یہ بات آپ اسے جاتے ساتھ ہی بتائیں گے۔ پھر آگے میں آپ کو بتاتی ہوں کیا ہوا۔ وہ تحمل سے کہہ رہی تھی۔ وہ آپ پہ خفا ہوا، غصہ ہوا، اور پھر وہ چپ ہو گیا۔ اس نے کچھ نہیں کیا۔ میں نے اسے 4 دن دیے، انگوٹھا بند کر کے 4 انگلیاں دکھائیں، 4 دن، تاکہ وہ اپنی غلطی کو درست کر لے۔ مجھے یقین تھا یہ صرف غلطی ہے۔ 18 تاریخ کو اسے جوڈیشل ریمانڈ کی توثیق کے لیے عدالت لایا گیا۔ کوریڈور میں نے اسے گزرتے ہوئے دیکھا بھی چند روز پہلے، تو اس نے مجھے وہاں روک کر کہا تھا کہ وہ بے گناہ ہے، مگر 18 تاریخ کو وہ مجھے دیکھ کر خاموشی سے گزر گیا۔ میں انتظار کرتی رہی، ایک دفعہ وہ کہہ دے یہ احمد کی غلطی تھی، ہم آپ کو استعمال نہیں کر سکتے، مگر اس نے پلان جاری رکھا۔ احمد بالکل لاجواب سا ہو کر اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب میں نے 2.5 سال تک اس کی بات نہیں سنی، کیونکہ مجھے ڈر تھا میں اسے معاف کر دوں گی، اور جب وہ میرے سامنے آیا تو میں نے شاید اسے معاف کر بھی دیا تھا۔ میں اس کے کیس کی خود تحقیق کرنے جا رہی تھی، میں سب کچھ اپنے ہاتھ میں لینا چاہتی تھی۔ میرا دماغ کہتا تھا وہ اتنے گواہ جنہوں نے اسے گن لے کر ہوٹل کے کمرے میں جاتے دیکھا ہے، جنہوں نے اسے اپنے بھائی کے ہاسٹل کے کمرے سے رات کو نکلتے دیکھا، وہ سب سچ کہہ رہے ہیں، مگر دل کہتا تھا میں اسے ایک چانس اور دوں، اور میں نے دیا۔ احمد صاحب، میں نے اس کو 4 دن دیے کہ وہ اپنی غلطی درست کر لے۔ ٹھیک ہے، اسے نہیں پتہ تھا، مگر جب پتہ چل گیا تب کیا کیا اس نے؟ کیا مجھے بتایا کہ ہم رائٹس نہیں جیل توڑنے جا رہے ہیں؟ کیا سوچا ہے کہ فرار کے بعد میرا کیا بنے گا؟ میں ایک عورت ہوں، ایک عورت کے ساتھ یہ پوری کچہری کیا کرے گی؟ اس کو معلوم تھا سب، مگر اس نے کچھ نہیں کیا۔ اسے میں نے ہمیشہ کے لیے فارغ پہ اعتبار کرنا چھوڑ دیا تھا، اب مجھے اس پہ اعتبار ہی نہیں رہا۔ پھر جب میں اس کے پاس گئی تو اسے کہا کہ تم نے اپنے سائڈ کک احمد کے آبرو اونچے کو میرے پاس بھیجا، تو یہ کہتے ہوئے بھی میری خواہش تھی کہ وہ کہہ دے مجھے تو نہیں پتہ تھا، میں نے تو کچھ اور کہا تھا، مگر اسے پلک تک نہیں جھپکی، یعنی وہ جانتا تھا کہ آپ مجھے کہہ آئے ہیں، اور اس نے کچھ نہیں کیا، معافی بھی نہیں مانگی۔ احمد، کیا اسے مانگنی نہیں چاہیے تھی؟ احمد کا سر اس بات میں خود ہل گیا۔ اس نے شاید اس لیے وہ ٹھہر گیا، ساری دلیلیں ختم ہو گئی۔ بے بسی سے اس نے زمر کو دیکھا۔ یہاں اس کا قصور ہے، مگر اس نے وہ قتل نہیں کیے۔ وہ نگاہیں زمر کے چہرے سے ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ وہ جو پرسکون سے بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں میں اداسی تھی، مگر اطمینان بھی تھا۔
جب آپ کا ایک دھوکہ سامنے آ جائے تو آپ کے سارے سچ مشکوک ہو جاتے ہیں، اور یہ مت کہے کہ اس نے وہ قتل نہیں کیے۔ آپ کے چہرے پہ لکھا ہے کہ آپ کو خود بھی یقین نہیں کہ وہ بے گناہ تھا۔ احمد نے آہستہ سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ بے گناہ ہے یا نہیں، اس کے خلاف اتنے ثبوت ہیں کہ اگر سوچوں تو وہ قاتل لگتا ہے، مگر وہ میرا دوست ہے، مجھے اس کی ہر بات ٹھیک لگتی ہے۔ آئی ایم سوری، ہم نے بہت غلط کیا۔ خفت سے گردن جھکا کر وہ بولا، مجھے آپ کی معذرت سے فرق نہیں پڑتا، آپ میرے کچھ نہیں لگتے۔ نرمی سے کندھے اچکا کر وہ بولی تو اسے دیکھ کر رہ گیا، پھر اٹھ گیا۔ اگر آپ کو کبھی یہ معلوم ہوا کہ وہ بے گناہ ہے اور اسے پھنسایا گیا ہے تو آپ کیا کریں گی؟ وہ بے گناہ نہیں ہے، کم از کم مجھے اس پہ اب یقین نہیں آتا۔ میں دوبارہ آپ سے معذرت کرتا ہوں۔ اس کو آفس چھوڑنے سے پہلے احمد نے پھر سے کہا۔ زمر نے بس سر کو خم دیا، مگر وہ جانتا تھا کہ اسے معذرت قبول نہیں کی۔ لغزشوں سے معاملہ تو بھی نہیں، میں بھی نہیں، دونوں انسان ہیں خدا، تو بھی نہیں، میں بھی نہیں۔ احمد اپنے کچن کے اونچے اسٹول پہ سوچ میں گم بیٹھا تھا جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی، پھر بھاری قدم، قریب آتے سنائی دیے۔ کیوں بلایا ہے؟ فارس نے بنیادی سے پوچھتے ساتھ اسٹول پہ بیٹھا، کونیاں کاؤنٹر پہ رکھ لی اور گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگا، آنکھیں چھوٹی کر کے سامنے کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھ رہا تھا۔ ہیلو! فارس نے اس کے چہرے کے آگے چٹکی بجائی، وہ چونکا نہیں، بس آہستہ سے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ آج کچہری گیا تھا کسی کام سے، میڈم زمر سے ملاقات ہوئی۔ پھر؟ فارس نے چونک کر اسے دیکھا، وہ سامنے دیکھ رہا تھا۔ یار، ہم نے ایک لڑکی کو استعمال کر کے جیل توڑنی چاہیے، لعنت ہے ہمارے اوپر۔ وہ پہلے حیران ہوا، پھر ناگواری سے لب بھیج گئے، چہرہ موڑ کر سامنے دیکھنے لگا۔ یہ قصہ کیوں دہرا رہے ہو؟ ہم نے ایک لڑکی کو استعمال کیا یار، وہ سخت پرملال تھا۔ ایک منٹ، میں نے تمہیں دوسرے وکیل کے لیے پیغام دیا تھا تو یہ تمہاری غلطی تھی۔ خفگی سے اس نے بات کاٹی۔ اور پھر تم نے کیا کیا؟ وہ بھی اتنی ہی درستی سے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولا، تم نے میری غلطی کو ٹھیک کیا؟ مجھے ایک دفعہ بھی کہا کہ جا کر اس کو سب بتا دیتے ہیں۔ تمہیں پتہ تھا کہ ایسی مخبری پہ کارروائی کے بعد اگر ہم فرار ہو گئے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا، مگر تم نے سب کچھ چلنے دیا۔ ایسے ظاہر مت کرو جیسے تم نے کچھ نہیں کیا۔ وہ برہم ہوا، مگر میں اس کا کچھ نہیں لگتا تھا غازی، تمہیں کم از کم تمہیں پلان جاری نہیں رکھنا چاہیے تھا، اور پھر بعد میں تمہیں اسے معافی بھی مانگنی چاہیے تھی۔ وہ قتل تم نے نہیں کیے ہوں گے، تم بے قصور ہوگے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم زندگی کے ہر معاملے میں بے قصور ہو۔ تم نے واقعی اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی۔ سنجیدگی سے وہ کہہ رہا تھا۔ فارس تنے آبرو کے ساتھ چہرہ موڑے سامنے دیکھتا رہا، چند پل ایک شدید تناؤ کی کیفیت میں خاموش گزرے، پھر وہ اسی خفگی سے بولا، میں کیوں معافی مانگتا؟ میں نے اس پہ گولی نہیں چلائی تھی۔ احمد نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ بالکل، تم نے اس پہ گولی نہیں چلائی، تم نے اس کا دل توڑا۔ مجھ سے پوچھو تو یہ زیادہ بڑا گناہ ہے۔ علامتی انداز میں کہہ کر وہ اٹھ گیا اور گھوم کر لاؤنج کی سمت میں آیا اور میز پہ رکھا موبائل اٹھا کر دبانے لگا۔ چند لمحے اس اظہار لا تعلقی کی نظر ہو گئے۔ فارس ابھی تک اونچے اسٹول پہ بیٹھا خفگی سے سامنے دیکھ رہا تھا۔ احمد اس کی پشت پہ تھا۔ جب وہ مزید کچھ نہ بولا تو فارس نے گہری سانس لی۔ مجھے پتہ ہے میں نے اسے استعمال کرنے کی کوشش کی، میں خود غرض ہو گیا تھا۔ پھر وہ گویا اکتا کر پیچھے گھوما۔ میں 2.5 سال سے جیل میں بند تھا، میرے پاس کوئی دوسرا راستہ؟ اوہ پلیز، کوئی وضاحت مت دینا، کسی کا دل توڑنے کی کوئی وضاحت نہیں ہوتی۔ موبائل جیب میں رکھتے احمد نے چابیوں کا گچھا اٹھایا اور راہداری کی سمت بڑھ گیا۔ اگر تمہیں خود جاننا تھا تو مجھے کیوں بلایا؟ اس نے بیزاری سے پکارا۔ یہ بتانے کے لیے کہ میں آج کے بعد چڑیل کو چڑیل نہیں کہوں گا۔ دراصل آج مجھے اندازہ ہوا کہ وہ اتنی بری نہیں ہے جتنی کورٹ میں مجھے لگا کرتی تھی۔ اور ہاں، دروازہ کھولتے کھولتے وہ رکا، مڑ کر سنجیدگی سے دور بیٹھے فارس کو دیکھا۔ میرا خیال ہے وہ جو تمہارے ساتھ کر رہی ہے اور تم وہ ڈیزرو کرتے ہو۔ پھر الوداعی انداز میں ہاتھ ہلایا اور باہر نکل کر دروازہ بند کر دیا۔ بدتمیز! پہلے سے ہی خراب موڈ اسٹیفنی نے مزید خراب کر دیا۔ وہ اسٹول دھکیلتا خود بھی جانے کے لیے اٹھا، تبھی یہ تھا جب ندرت کا فون آیا۔ میں نے زمر کو کال کی تھی، اسے بتایا وہ آفس میں، تم دونوں یوں کرو دوپہر میں ہماری طرف آ جاؤ۔ سادی صبح کہہ کر گیا تھا کہ شام کو ریسٹورنٹ کو کسٹمرز کے لیے بند کر کے باربیکیو کریں گے۔ رات وہ ہاشم نے کھانے پہ بلایا ہے۔ میں نے زمر سے بات کر لی، وہ کہہ رہی ہے ہاشم سے معذرت کر لے گی، تم بھی آ جاؤ۔ اور ندرت اجرت فون کاٹ گئی۔ فارس سے بیزاری سے موبائل کو تکا۔ اگر ہاشم سے معذرت ہی کرنی تھی تو میرے سامنے ہاں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بے حد برے موڈ میں وہ وہاں سے نکلا تھا۔ سانس روکے کھڑا تھا ملک الموت، سامنا دیپ کو ہوا کا تھا۔ چھوٹے باغیچے والے گھر کے لاؤنج کو کولر ٹھنڈ بخش رکھی تھی۔ کھانے کے برتن اٹھائے جا چکے تھے۔ ندرت خوشی خوشی زمر کو کچھ بتا رہی تھی، جو صوفے پہ بیٹھی نرمی سے مسکراتی ان کو دیکھ رہی تھی۔ حنا قریب میں پیر اوپر کر کے بیٹھی ڈائجسٹ کرتے ہوئے ناخن چبا رہی تھی۔ فارس کو دیکھو، آیا ہی نہیں، کب سے فون کیا تھا اسے؟ ندرت نے گھڑی دیکھتے ہوئے قدرے خفگی سے کہا۔ زمر بادقت مسکرا پائی۔ سادی کب آئے گا؟ موضوع تبدیل کیا۔ پتہ نہیں، آج کام سے گیا تھا کسی، شاید دیر ہو جائے۔
انہوں نے اسی وقت بیرونی دروازہ کھولنے کی آواز آئی تھی۔ انہوں نے بے اختیار اس طرف دیکھا۔ وہ شاید تیزی سے اندر آیا تھا، اس لیے اگلے ہی لمحے راہداری عبور کر کے چوکھٹ پہ آن رکا۔ کوٹ پہنا ہوا تھا مگر ٹائی ڈھیلی تھی، بال قدرے بکھر چکے تھے اور دھوپ کی تمازے سے چہرہ تمتمایا ہوا لگ رہا تھا۔ ماتھے پہ پسینہ بھی تھا مگر یہ اس کا حلیہ نہیں، کچھ اور تھا جس کے باعث وہ سب اس کو دیکھنے لگے۔ جارحانہ انداز اور آنکھوں میں دبا غصہ۔ زمر کو دیکھ کر وہ چوکھٹ پہ تھما، سرخ غصیلی آنکھوں سے حنا کو دیکھا، گردن ترچھی کر کے اشارہ کیا، بات سنو میری۔ نہ سلام نہ کچھ۔ حنین کے رسالہ پکڑے ہاتھ نہ موڑنے لگے، چہرہ بے رنگ ہو گیا۔ بھائی کو پتہ چل گیا۔ حنا 1.5 برس کی محنت کے بعد بھی اپنا اعتبار کھونے سے نہیں بچا سکی۔ سب اکارت گیا، سب اس کا دل ڈوبنے لگا۔ زمر کی نظروں نے سعدی سے حنین کے چہرے تک کا سفر کیا جو ایک دم پریشان نظر آنے لگی تھی۔ سعدی کہہ کے رک کر نہیں مڑ گیا۔ حنا مرے مرے قدموں سے اٹھی اور اس کے پیچھے گئی۔ سعدی! ندرت نے فکر مندی سے پکارا مگر اس نے نہیں سنا۔ وہ کمرے میں آیا، کوٹ اتار کر کرسی پر ڈالا اور پلٹا تو حنا سامنے کھڑی تھی، انگلیاں مروڑتے ہوئے۔ سعدی نے دروازہ پاؤں سے دھکیل کر بند کر اس کی جانب گھوما۔ دروازہ چوکھٹ سے ابھی لگا نہیں تھا جب باہر سے زمر نے ہینڈل تھام لیا۔ ذرا سی درس باقی رہ گئی۔ تمہارے آخری پیپر میں جو لا اسکول میں کیا تھا، کیا ہوا تھا؟ ہاں، کیا ہوا تھا؟ وہ تیش سے اسے گھورتے 2 قدم مزید قریب آیا۔ حنا نے ڈرتے ڈرتے پلکیں اٹھائیں۔ آپ کو کس نے بتایا؟ حنین، میں نے تمہیں رکھ کر تھپڑ مارنا ہے اگر تم نے مجھے سیدھی طرح پوری بات نہ بتائی۔ تم چیٹنگ کرتے پکڑی گئی تھی اور تم نے ہاشم کو بلایا تھا، ہاں؟ حنین کی سعدی کا چہرہ تکتی آنکھیں نم ہوئیں، ذرا سا اسباب میں سر ہلایا۔ سعدی کے قدموں تلے زمین سرکنے لگی۔ ہاشم صحیح کہہ رہا تھا، اس کے کان سرخ ہوئے۔ تمہارا بھائی مر گیا تھا جو اس گھٹیا آدمی کو بلایا تم نے؟ وہ بے حد غم اور غصے سے دھارا تھا۔ تمہیں کیا پرابلم ہے اس بات سے؟ زمر ٹھنڈے انداز میں کہتی اندر داخل ہوئی۔ حنا نے نم آنکھوں سے چون کر اسے دیکھا۔ وہ حنین کے سامنے آ کھڑی ہوئی، سعدی کے مقابل۔ زمر، میں اپنی بہن سے بات کر رہا ہوں، آپ درمیان میں مت آئیں۔ اس نے غصے کو ضبط کرتے بامشکل لحاظ کیا۔ وہ سینے پہ بازو لپیٹے وہیں کھڑی رہی، ہلی بھی نہیں۔ مگر میں تم سے بات کر رہی ہوں، ہاشم کو بلانے کے لیے میں نے کہا تھا اسے، اس نے پہلے فون مجھے کیا تھا۔ سعدی کی آنکھوں میں دیکھ کر اسی سکون سے بولی۔ حنین کا دل دھک سے رہ گیا۔ مجھے پتہ ہے آپ جھوٹ بول رہی ہیں، آپ کو اس بات کا علم بھی نہیں تھا۔ وہ اتنے ہی غصے سے بولا۔ شاید تم بھول گئے ہو کہ میں تم سے 8 سال بڑی ہوں، اس لیے پہلی بات مجھ سے ذرا تمیز سے بات کرو۔ دوسرا یہ کہ مجھے تم سے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا فون ریکارڈ چیک کر لو بے شک۔ سعدی کے تنے کندھے ڈھیلے پڑے مگر غصہ بھری آنکھوں میں شکوک و شبہات لیے وہ زمر کو دیکھتا رہا۔ اچھا، اگر آپ کو یہ بات پتہ تھی تو کیا نام ہے اس وکیل کا جو اس لاء کالج کا منتظم ہے اور جس سے ہاشم نے بات کر کے اس کو غصیلی نظر سے حنین کو دیکھا، اس مسئلے سے نکلوایا تھا؟ راجہ عبدالباسط، ممبر ہائی کورٹ بار۔ کیا گھر کا ایڈریس بھی دوں ان کا؟ وہ اتنی برہمی سے بولی کہ سعدی کی آنکھوں میں الجھن ابھری۔ باری باری ان دونوں کے چہرے کو دیکھا۔ اگر حنین نے آپ کو کال کیا تھا تو آپ خود کیوں نہیں گئی؟ ہاشم کو کیوں انوالو کیا میرے گھر کے معاملے میں؟ وہ اب بھی مشکوک تھا اور غصہ پھر سے چڑھنے لگا۔ کیونکہ میں دن میں 25 کام کر کے دیتی ہوں، اس کے 2-4 اگر وہ کر دے گا تو احسان نہیں کرے گا، وہ خفگی سے کہہ رہی تھی۔ اس وکیل سے میرے تعلقات اچھے نہیں ہیں، اس کے گروپ کو ووٹ نہیں دیا تھا میں نے، دوسرے بھی کئی مسئلے ہیں میرے ساتھ، میں جاتی تو مسئلہ مزید بگڑتا ہے، اس لیے میں نے حنا سے کہا کہ ہاشم کو کال کرتی ہوں۔ میرے کرنے سے پہلے حنا نے کر لی کال اور وہ پہنچ بھی گیا۔ تمہیں کیا پرابلم ہے سب سے؟ تم نے سعدی کے چہرے پر اشتعال ابھرا، انگلی اٹھا کر سنگین انداز میں پوچھا۔ تم نے چیٹنگ کی تھی یا نہیں؟ اور وہ یہ سوال تھا جس کا زمر کو بھی جواب معلوم نہیں تھا، تو وہ اسی اطمینان سے حنین کی طرف گھومی۔ بولو بھی حنین، اپنی پوزیشن کلیئر کرو، کھا نہیں جائے گا وہ تمہیں۔ اور حنین جو اس وقت مختلف کیفیات کا شکار ہو رہی تھی، اس کا دل بھر آیا، آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ میں نے چیٹنگ نہیں کی تھی، پچھلی لڑکی نے ٹیشو میں نقل لکھ کر مجھے دی کہ اگلی کو دوں، وہ ٹیشو میرا نہیں تھا، نہ میں نے کچھ پڑھا اسے، میں نے تو صرف ٹیشو پاس کیا تھا۔ ممتحن نے مجھے دیکھا اور دوسروں کو نہیں، بس مجھے اٹھا دیا اور پھر وہ سارا واقعہ واضح واضح بتانے لگی۔ تمہیں پتہ تھا اس ٹیشو میں کیا لکھا ہے؟ وہ سختی سے پوچھ رہا تھا، اور ایک یہی نقطہ تھا جہاں پہنچ کر پچھلے 2 ہفتوں سے حنین کا دل ٹوٹتا تھا۔ مجھے پتہ تھا مگر، اور سعدی نے بیزاری سے سر جھلایا، تمہیں پتہ تھا اور پھر بھی تم نے ٹیشو آگے پاس کیا، تم نے ان کی اہانت کی، تم ان کی چیٹنگ میں شریک بنی۔ نفی میں سر ہلاتے اس نے غصے اور صدمے سے حنا کو دیکھا جس کے آنسو مزید تیزی سے گرنے لگے تھے۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا حنین؟ اچھا، اگر تم اس کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ زمر نے اس کی توجہ حنین سے ہٹائی۔ میں اسی وقت کھڑا ہو کر ٹیشو ممتحن کے حوالے کر دیتا، اہانت جرم کرنے کے برابر ہوتی ہے۔
تم ایسا بھی کر سکتے ہو کیونکہ تمہارے ساتھ کمرہ امتحان میں لڑکے ہوتے جو تھانے چلے جائیں، پرچہ کٹ جائے اور 3 سال امتحان نہ دے سکے تو کوئی قیامت نہیں آتی، مگر حنا کے ساتھ لڑکیاں تھیں اور ان کی عزت اگر خاک پہ ملے تو پورا خاندان تباہ ہوتا ہے۔ سعدی، کیا یہ ان لڑکیوں کو ایک غلطی کی اتنی بڑی سزا دیتی؟ وہ تیز لہجے میں اس سے مخاطب تھی، ساتھ ہی آنکھوں میں بے پناہ برہمی تھی۔ سعدی کے ماتھے کی تیوریاں قدرے ڈھیلی پڑی مگر پوری طرح نہیں۔ اور اب کیا ہوگا؟ وہ وکیل اس چیز کو اب بھی استعمال کر سکتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے میں اسے یہ کرنے دوں گی؟ اس نے الٹا حیرت سے سعدی سے پوچھا۔ کوئی بوجھ سا تھا جو سعدی کے دل سے سرکنے لگا۔ وہ رخ موڑ کر گہرے سانس لیتا خود کو کمپوز کرنے لگا۔ حنا فکر مندی سے باری باری دونوں کا چہرہ دیکھتی، اس کا سانس ابھی تک اٹکا تھا۔ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ہاں؟ اس نے ملامتی نظروں کا رخ زمر کی طرف کیا۔ تمہیں بتاتی تاکہ تم وہ کرو جو بھی کر رہے ہو، آخر میں ہو تو فارس کی ہی بھانجے نا۔ فی الحال وہ دونوں بھانجے اس ریفرنس پہ احتجاج کرنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے۔ وہ اسی تیز برہم انداز میں بولتی گئی، اور تم کیا کر لیتے وہاں آ کر سوائے مسئلہ بڑھانے کے؟ میں نے وہی کیا جو مجھے ٹھیک لگا۔ حنا نے بھی وہی کیا جو اسے ٹھیک لگا۔ زیادہ سمارٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تم انگلینڈ میں مزے کر رہے تھے، سعدی نے سرفراز پہ بے اختیار آبرو اٹھائی، تو یہاں زمر اور حنین اپنے مسئلے خود حل کر رہی تھی۔ کیا ہم نے تمہیں بتایا حنا کہ اس کلاس فیلو کے بارے میں جو اسے ہیراس کر رہی تھی، یا اس وائس پرنسپل کے بارے میں جو غلط طریقے سے اس کی محنت چرانا چاہ رہی تھی، یا ان لوگوں کے بارے میں جن کو میں اور حنا گھر جا کر ان کی غیر قانونی جائیداد کے خلاف کارروائی کی دھمکی دے کر آئے تھے؟ ہم نے تو بہت سارے مسئلے اکٹھے سمجھائے ہیں، کس کس کا بتاؤں میں تمہیں؟ ایک واقعے کو 3 سے ضرب دے کر اس نے کہا تو سعدی کا غصہ جاتا رہا۔ وہ واقعی ہی ٹکر دونوں کی شکل دیکھنے لگا۔ میری بات کان کھول کے سنو سعدی، آئندہ اس لہجے میں اپنی بہن سے بات نہ کرنا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ انگلی اٹھا کر سختی سے اس کو وارننگ دی۔ اب باہر نکلو، تم دونوں کا منہ ٹھیک ہو جانا چاہیے، بھابھی کو بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے۔ ایک آخری نظر ناراض ان پہ ڈال کر وہ باہر نکل گئی۔ پیچھے سعدی اور حنین دونوں کے درمیان خاموشی حائل ہو گئی۔ وہ جھکی بھیگی پلکوں کے ساتھ کھڑی تھی اور گو کہ ابھی تک اس خفگی سے اسے دیکھ رہا تھا، مگر صاف ظاہر تھا وہ ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ آئی ایم سوری، میں نے صرف اس لیے نہیں بتایا کہ مجھے لگا آپ مجھے غلط سمجھیں گے، مگر میں آپ کو بتانے والی تھی۔ اگر تم غلط نہیں تھی تو میں تمہیں کیوں غلط سمجھتا؟ زمر جو بھی کہیں، تم لوگوں کو مجھ سے کچھ چھپانا نہیں چاہیے۔ ہم ایک فیملی ہیں، ہم ایک دوسرے سے باتیں نہیں چھپا سکتے۔ آپ نے کہا تھا کہ اگر آپ نے دوبارہ چیٹنگ کا سنا تو ہم دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے۔ اف ہو، سعدی نے جھلا کر سر جھٹکا۔ امی دن میں 50 دفعہ کہتی ہیں کہ تمہاری ٹانگیں توڑ دیں گی، کبھی آج تک توڑی؟ حنین نے آنکھ اٹھا کر اسے دیکھا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ انسان تنبیہ کرتے ہوئے بہت سی باتیں کہہ دیتے، ایسا کرنا تھوڑی ہی ہوتا ہے۔ ہم ایک خاندان ہیں، تم لاکھ دفعہ غلطی کرو، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ میں تمہارا بھائی ہوں، موت کے علاوہ کوئی چیز ہمارے درمیان نہیں آ سکتی۔ اور موت کا لفظ اتنا اداس کر دینے والا تھا کہ حنین کا دل لرز گیا، مگر وہ کہہ رہا تھا، میری بات سنو اب، تم کبھی بھی آئندہ ہاشم کو نہیں بلاؤ گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے تم مجھے بلاؤ گی۔ میں نہیں ہوں تو تم زمر کو بلاؤ گی، مگر کبھی بھی ہاشم پہ بھروسہ نہیں کرنا۔ وہ ویسے نہیں ہیں جیسے آپ ان کو سمجھتے ہیں، وہ ہمارے لیے اتنا کرتے ہیں اور ہم بالکل سینٹ ہاشم کی برائی تو میرا خاندان نہیں سن سکتا۔ افسوس اس نے حنا کو دیکھا۔ بہرحال ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے، ابھی میں فریش ہو لوں۔ حنین نے بھی سکھ کا سانس لیا، باہر نکلا تو سعدی کو کچھ یاد آنے پہ ساتھ ہی باہر آیا۔ زمر ندرت کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ مجھے کچھ کام کرنا ہے، پھر میں چاہتا ہوں کہ آپ سب ریسٹورینٹ میں جمع ہو جائیں رات کے کھانے کے لیے، مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اطلاع دی۔ زمر مسکرا دی، سر کو خم دیا، وہ پلٹ گیا۔ اس کے ساتھ جاتے ہی زمر نے حنین کو اشارہ کیا۔ وہ ندرت سے معذرت کر کے حنین کے کمرے میں چلی آئی۔ زمر نے دروازہ بند کیا اور جب اس کی طرف گھومی تو چہرے پہ ڈھیروں غصہ تھا۔ تم نے ہاشم کو کال کیا؟ ہاشم کاردار کو؟ غصے اور صدمے سے دبی آواز میں پوچھتی اس نے حنین کو کوہنی سے پکڑ کر جھٹکا دیا۔ وہ میرے مقروض تھے، مجھے سمجھ میں نہیں آئی اور کیا کروں میں؟ اس نے ایک تفصیل سے ایک بات بتا دی۔ سعدی کو کس نے بتایا؟ اس نے غصے سے گھونتے بات کاٹی۔ پتہ نہیں، انہوں نے نہیں بتایا۔ ظاہر ہے ہاشم نے بتایا ہوگا۔ کبھی بھی نہیں، وہ نہیں بتا سکتے، کسی اور نے بتایا ہوگا۔ حنین نے جتنے وسوخ سے کہا۔ زمر نے چن کر اسے دیکھا، آنکھوں میں تعجب گہرا ہوا۔ ہاشم اچھا آدمی نہیں ہے نا، کبھی دوبارہ اس کو اپنے مسئلوں کے لیے نہیں بلانا۔ اچھا، وہ خفیف سی ہو کر ٹھہر گئی، پھر یاد آیا، آپ کو کیسے پتہ ان وکیل صاحب کا نام؟ تم نے خود بتایا تھا کہ تم ایگزامس دے رہی ہو، وہاں ایک سینئر لائر ہے، میں جانتی ہوں ان کو۔ اوہ، تو باقی سب سچ تھا؟ اب قیامت تک سعدی کو پتہ نہ چلے کہ تم نے مجھے کال نہیں کی تھی، اوکے؟ موبائل پہ نمبر ملاتی وہ موبائل کی طرف بڑھی، پرس بھی جس انداز سے کندھے پہ ڈالا۔ حنین نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ آپ کہاں؟ مجھے ایک رپورٹ اٹھانے جانے ہیں، لیب شام تک آ جاؤں گی، مگر سنو۔ جاتے جاتے وہ دوبارہ سختی سے تنبیہ کی، آئندہ کوئی بھی مسئلہ ہو تو اسے نہیں مجھے بلاؤ گی، چاہے تمہیں مجھ سے کتنی ہی نفرت کیوں نہ ہو۔
آخری الفاظ میں حنین کا دل ایک دم خالی ہو گیا، وہ وہیں شل سی کھڑی رہ گئی۔ زمر اس کو دیکھے بغیر موبائل پہ بٹن دباتی آگے بڑھ گئی۔ کھڑے کھڑے ندرت کو کام بتایا اور پھر اسی طرح موبائل پہ دیکھتی راہداری پار کی اور دروازہ کھولا تو وہ سامنے کھڑا تھا، ہینڈل پہ ہاتھ رکھنے لگا۔ اسے دیکھ کر رک گیا۔ زمر نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا، پھر واپس موبائل پہ نظریں جھکائے ایک طرف ہو گئی۔ وہ خاموشی سے اندر آیا اور وہ باہر نکل گئی۔ فارس گردن موڑ کے اسے جاتے دیکھتا رہا، دل میں چھپا کرب اور آنکھوں کا حزن مزید بڑھ گیا۔ تم نے اس کا دل توڑا، مجھ سے پوچھو تو یہ زیادہ بڑا گناہ ہے۔ جس وقت ندرت سے مل رہا تھا اور حنین کھڑکی سے باہر زمر کو جاتے دیکھ رہی تھی، اندر سعدی اپنے باتھ روم سے تازہ دم ہو کر نکل رہا تھا۔ گیلے بال تولی سے رگڑتے، سفید آدھی آستین کی ٹی شرٹ اور نیلی جینس پہنے وہ پہلے سے بہت ہلکا پھلکا لگ رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ لاک کیا اور وہ کوٹ جو آج پہن کر گیا تھا اسے اٹھا کر کمپیوٹر چیئر پہ آ بیٹھا، لیپ ٹاپ آن کیا۔ ہاشم بھائی، سعدی یوسف ایک معصوم بیوقوف بچہ ہے نا۔ کوٹ کی اوپری جیب سے پین نکالا اور کوٹ کو پیچھے بیڈ پہ اچھال دیا۔ اور یہ معصوم اتنا غامر ہے کہ آپ کو جا کر کہتے ہیں کہ اعتراف جرم کر کے معافی مانگ لیں اور دیت ادا کر دیں۔ آپ کے خیال میں سعدی آج آپ کے پاس اس لیے آیا تھا؟ بالآخر وہ تھکان سے مسکرایا۔ لیپ ٹاپ اسکرین روشن ہو چکی۔ نہیں ہاشم بھائی، میں آپ کے پاس اس لیے آیا تھا۔ اپنے پین کو دیکھتے وہ بڑبڑایا اور پین کا ڈھکن کھولا۔ اندر نپ نہیں تھی، اس کی جگہ USB پلگ تھی۔ سعدی نے اسی مسکراہٹ کے ساتھ پلگ لیپ ٹاپ میں داخل کیا۔ مجھے صرف آپ کا اعتراف جرم چاہیے تھا ہاشم بھائی، اور وہ مجھے مل گیا۔ پین لیپ ٹاپ میں لگ چکا تھا اور اب وہ اسکرین پہ وہ دکھا رہا تھا جس میں لگے ننھے کیمرے نے ریکارڈ کیا تھا۔ سعدی کی اوپری جیب میں لگا قلم ہاشم کے آفس میں داخل ہونے سے لے کر وہاں سے نکلنے تک تمام مناظر بہترین کوالٹی میں عکس بند کرتا آیا تھا۔ چونکہ زیادہ وقت اس کے سامنے ہاشم اور جواہرات رہے تھے، اس لیے وہ اسکرین پہ بالکل سامنے نظر آ رہے تھے، پوائنٹ بلینک پہ، جیسے انٹرویو ریکارڈ کروا رہے ہوں۔ میری بات پہ کوئی یقین نہیں کرے گا، مگر آپ کی اپنی بات پہ بھی کوئی یقین نہیں کرے گا۔ آسودہ سی گہری سانس بھرتے اس نے کرسی پہ ٹیک لگا لی۔ آپ لوگوں نے فارس غازی کو پھنسایا ٹیکنالوجی استعمال کر کے۔ اب آپ دیکھیں کہ میں یہی ٹیکنالوجی آپ کو کیسے لوٹاتا ہوں۔ میں ایک بیوقوف بچہ نہیں ہوں، آپ بھول گئے ہیں کہ میں ایک سائنسدان ہوں۔ ویڈیو بہترین کوالٹی اور عقلی آواز کے ساتھ اس کے سامنے چل رہی تھی اور وہ بازوں کا تکیہ بنا کر سر تلے رکھے ٹیک لگائے اطمینان سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جان محسن، تو بھی تھا ضدی، انا مجھ میں بھی تھی، دونوں خود سر تھے، جھکا تو بھی نہیں، میں بھی نہیں۔ دوپہر باسی ہو کر شام میں ڈھل گئی اور سارے شہر پہ نیلا سا اندھیرا پھیلنے لگا۔ ایسے میں چھوٹے باغیچے والے گھر کے لاؤنج میں رونق لگی تھی۔ بڑے ابا نرمی سے مدھم آواز میں فارس سے کچھ کہہ رہے تھے جسے وہ سنجیدگی سے سن رہا تھا، البتہ گائے بگائے ابا ایک پرتشویش نگاہ زمر پہ بھی ڈالتے جو فارس کے ساتھ بیٹھنے کی بجائے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ نوبیتا لڑکیوں کی طرح ہی لگ رہی تھی، شفور کی ہلکے کام والے لمبی نیوی بلو گاؤن اور سلک پاجامے میں ملبوس، جو کہ چہرے پہ میک اپ بھی نظر آتا تھا اور کانوں میں آویزیں بھی، مگر وہ جس طرح سامنے جا کر بیٹھی تھی اور ابھی تک فارس سے مخاطب نہیں ہوئی تھی، یہ یوسف صاحب کو کھٹک رہا تھا۔ ندرت بھی نیا جوڑا پہنے اندر کمرے میں تیار ہو رہی تھی، میک اپ کے لیے حنین کی محتاج تھی۔ بیڈ پہ بیٹھی اسے سخت سست سناتے ہوئے جلدی کرنے کا کہہ رہی تھی، جس کی اپنی تیاری ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ یہ ڈنر ریسٹورنٹ میں سعدی کی طرف سے تھا اور اس کا پلان تھا کہ سب مل کر باربیکیو کریں گے۔ ویٹر فارغ، امی کو بھی ریسٹ ملے گا، البتہ وہ خود تھوڑی دیر پہلے باہر نکلا تھا، کہاں اس نے نہیں بتایا۔ حنین میری اچھی بیٹی، جلدی کرو، میری لپسٹک لگا دو۔ ندرت بیڈ پہ بیٹھی اسے مسلسل پکار رہی تھی، میک اپ کے لیے بیٹیوں کی محتاج مائیں، اور وہ جلدی سے ٹاپس پہنتی ان تک آئی۔ نہیں نہیں، صبح کون کہہ رہا تھا مجھے نکھٹو؟ پور حنین ان کے سامنے کھڑے جھک کر ان کو لپسٹک لگاتے وہ ترنت بولی تھی، بھائی سے صلح ہو گئی، ایک دل بوجھ سے ہٹ گیا، وہ بھی موڈ میں آ گئی تھی۔ اب ندرت نہ بول سکتی تھی، نہ جوتا اتارنے ہاتھ پاؤں تک لے جا سکتی تھی۔ ذرا یہ لپسٹک مکمل کر لینا۔ تمہاری جاب کا کیا بنا؟ باہر لاؤنج میں فارس سے بظاہر توجہ سے بڑے ابا کا سوال سنا، مگر ان کی بار بار نظر زمر کی طرف اٹھتی نگاہیں فکر مند سے نظر آ رہی تھیں۔ اپنی ایجنسی میں تو کوئی چانس نہیں مل رہا، ایک دو پرائیویٹ سیکورٹی ایجنسیز میں اپلائی کیا تھا، اپوائنٹ کر لیا گیا ہے، یکم سے جوائننگ ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ ابا نے پھر زمر کو دیکھا جو تعلق سے سامنے بیٹھی موبائل پہ ٹائپ کیے جا رہی تھی۔ زمر، فارس نے عام سے انداز میں اسے پکارا تو زمر نے چونک کر اسے دیکھا، پھر ابا کو بھی جو اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ آپ ادھر کیوں بیٹھ گئے؟ ادھر آ جائیں نا۔ اس نے بڑے صوفے پہ اپنے ساتھ خالی نشست کی طرف اشارہ کیا۔ بڑے ابا خاموشی سے زمر کو دیکھے گئے، اس نے جیسے ڈھیروں غصہ ضبط کیا بادقت مسکرائی، البتہ آنکھوں میں فارس کے لیے شدید تپش تھی۔ سوری، میں آپ لوگوں کو وقت نہیں دے پا رہی، کچھ ای میلز کرنی تھی، بظاہر مسکرا کر کہتی وہ اٹھی اور جب اس کے ساتھ بیٹھی تو درمیان میں نامحسوس سا فاصلہ رکھا۔ بڑے ابا غور سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہے تھے۔ سعدی کیا کہہ رہا تھا؟ کب آئے گا وہ؟ فارس نے چہرہ موڑ کر اسے مخاطب کیا، ساتھ ہی آنکھوں سے اشارہ کیا۔
بڑے ابا دوسری سمت بیٹھے تھے، اس کے مڑے چہرے پہ تاثرات نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وہ اسے ابا کے سامنے مخاطب کر رہا تھا، اسے جواب دینا تھا۔ وہ ابھی آ جائے گا تھوڑی دیر تک۔ اندر اٹھتے ابال کو دیکھ کر وہ مسکرا کر بولی۔ ابا کے چہرے پہ اطمینان سا چھانے لگا۔ اندر سے آتی ندرت چلنے کا کہنے لگی تو وہ اس طرف دیکھنے لگی۔ زمر اسے تیز نظر سے گھورا، مگر وہ اسی سنجیدگی سے واپس ابا کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے پھر سے موبائل دیکھنے لگے، البتہ اندر کوئی بال سے اٹھنے لگا۔ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا جتنا شروع میں لگا تھا۔ چلیں ہم ریسٹورنٹ چلتے ہیں، سعدی وہیں آ جائے گا۔ ندرت نے جلدی مچائی اور سیم نے ابا کی چیئر تھامی۔ حنین گھر کے دروازے لاک کرنے لگی۔ زمر اور فارس ساتھ ساتھ اٹھے۔ بڑے ابا سیم سے آہستہ سے کچھ کہا، وہ مڑ کر ان دونوں کو دیکھنے لگے، پھر جلدی سے حنین سے کیمرہ لے آیا۔ آپ دونوں کی ایک پکچر لے لوں؟ امی آپ بھی آ جائیں نا۔ نہیں، میری تصویریں اچھی نہیں آتی۔ ندرت دوسرے کاموں میں مصروف تھی، منع کر گئی۔ زمر نے بھی انکار کرنے کو لب کھولے، پھر کنکھیوں سے ابا کو دیکھا جو اسی جانب دیکھ رہے تھے۔ وہ جبراً مسکرائی۔ ساتھ کھڑے فارس پہ ہلکی سی نظر ڈالی۔ وہ سیاہ پینٹ پہ پورے آستین اور گول گلے کی سفید شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ اس کی ساری شرٹس ایک جیسی ہوتی ہیں۔ سیم کیمرہ لے کر سامنے آ کھڑا ہوا۔ فارس مسکرایا نہیں، بس اسی سنجیدگی سے زمر کے ساتھ کھڑا رہا، البتہ وہ جبراً مسکراتی رہی۔ کلک اور دکھاوا ختم۔ وہ اس سے پہلے ہی باہر نکل آئی۔ اب مزید اس کے قریب رہنا برداشت سے باہر تھا، اور یہ باہر پھیلتے اندھیرے کو دیکھ کر پہلی دفعہ تھا جب زمر کو ایک دم سے فکر ہونے لگی۔ سعدی کو اب تک آ جانا چاہیے تھا، کدھر ہے کیا؟ وہ خود سے بڑبڑائی۔ بس وہ آتا ہی ہوگا۔ ندرت عجلت سے خوشی سے گھر لوٹ کر رہی تھی۔ زمر کی آنکھوں میں تفکر ہلکورے لینے لگے، کچھ ٹھیک نہیں محسوس ہوتا تھا۔